بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معوذتین کا مطالعہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ہم پورا قرآن نہ پڑھ لیں، اور سال بھر میں یہ وہ سب سے قیمتی اور مبارک وقت ہوتا ہے جب ہم پورا قرآن پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. روزانہ ہم نے تقریباً 3 گھنٹے اس کلام مجید کی صحبت میں گزاری ہوتی ہے، تو وہ پورا جو قرآن ہے اس کا ایک پیغام ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے. تو ہم ایک ریویو جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے اس کا لیں گے تاکہ ہمیں معوذتین کی جو پوری سمجھ ہے وہ آ سکے. بہت زیادہ دعا کر لیں، اللہ سے بہت زیادہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی دلوں کے اندر ہمیں ان صورتوں کی صحیح قدر و قیمت جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوا، اور سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان جن پر تیرا انعام ہوا گمراہوں کا ہوا. تو اللہ تعالیٰ آغاز ہی میں بالکل تیسرے رکوع میں ہی جو ہے وہ شیطان کا تعارف کرواتے ہیں. سیدھے راستے کے جواب میں اللہ تعالیٰ ہمیں پورا قرآن عطا کرتے ہیں،
اور آغاز ہی میں ہمیں شیطان کا تعارف کروایا جاتا ہے اور قصہ آدم و ابلیس سنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سب سے افضل مخلوق پیدا کیا, یعنی ہمیں اللہ نے خلیفۃ اللہ بنانے کے لیے, یعنی اللہ کے ذہن میں کیا, اللہ رب العزت کے پاس کیا خواب تھا, کیا رول ماڈل تھا جس کو اللہ پاک نے سوچ کے مجھے اور آپ کو پیدا کیا, تو وہ رول ماڈل جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے. اور جب پہلی دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تو شیطان کی دشمنی کا آغاز اول روز سے ہی ہو گیا تھا. وہ پہلے دن ہی سے وہی جنت ہی میں اس دشمنی کا آغاز ہو گیا تھا. اور شیطان نے پھر یہ عزم باندھا تھا, سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا کہ اس نے کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا, کہ میں اس کی ایک ایک انسان, لأحتنکن کے لفظ کو ہم نے وہاں سمجھا تھا کہ جیسے کسی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے, ایسے میں ایک ایک انسان کو لوں گا اور جہنم میں ڈال کے چھوڑوں گا. اس پہلے دن ہی سے شیطان نے یہ عزم کیا. مگر شیطان کو میرے اور آپ کے اوپر کتنا اختیار حاصل ہے؟ تو شیطان کو میرے اوپر اور آپ کے اوپر صرف اتنا اختیار حاصل ہے کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے. من شر الوسواس الخناس, صرف وسوسہ, وہ سب جو باتیں ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جین چمبڑ گئے اور پھر وہ کسی کو ہلاک کر دیتے ہیں, کسی کو بیمار کر دیتے ہیں. یہ جو موت آتی ہے, جو بیماری آتی ہے اور زندگی کے جو باقی سارے مسائل ہیں وہ اللہ کے اذن سے آتے ہیں. شیاطین کو کوئی دسترس اس حوالے سے حاصل نہیں ہے. پورا قرآن ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے, شیطان صرف میرے اور آپ کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. اب اس وسوسہ کی ترتیب کو ذرا سمجھ لیں سارے, تھوڑی بہت ذرا توجہ کر کے. بعض اوقات ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے بات بہت بڑی سی ہے, اور وہ بڑی سی بات سمجھنے کے لیے لازمی بات ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ توجہ بھی درکار ہے. تو کام کی اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اگر تو کوئی بالکل کافر ہے, جو کافرین ہے, مشرکین ہے, یہود ہیں, نصارہ ہیں, ہندو ہیں, اور غیر مسلمین جتنے ہیں, غیر مسلم جتنے ہیں, ان کو وہ اسلام میں داخل ہی ہونے سے روکتا ہے. سب سے پہلے صدوا عن سبیل اللہ, کتنی جگہ ہم نے یہ لفظ پڑھا کہ وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. تو وہ جو غیر مسلم ہے, سب سے پہلے پوری دنیا میں شیطان کی چال کیا ہوتی ہے, وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انہیں اسلام پڑھنے ہی نہیں دیتے, اس کے نزدیک آنے ہی نہیں دیتے, اور کھلے کھلے کفر و شرک, دہریت, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت, اللہ والوں سے عداوت اور دشمنی پر اکساتے ہیں. اگر کوئی اس مرحلے میں سے گزر جائے, یعنی وہ حالت کفر سے نکل کے اسلام میں داخل ہو جائے, تو اب کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو گیا, اب اسے اسلام کی طرف وہ متوجہ ہو ہی گیا, تو اب اسے کسی سب سے پہلے کسی بدعتی دین میں پھنسائیں گے, اور یہ نہ ہو تو معصیت میں وہ کریں گے. اس کے ذہن میں وہ راستے بتائیں گے, اس طرح کے لوگوں کی طرف اسے متوجہ کریں گے جو دین اسلام میں بھی نئے نئے راستے نکالنے والے اور بدعتی لوگ ہیں, کہ وہ کہیں وہ اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا نا تو وہ بدعتوں میں اور ان چیزوں میں پھنس کے وہ پھر بھی صحیح راستے پر نہ جا پڑے. اگر کوئی یہ بھی سمجھ گیا کہ یہ بدعتی راستے ہیں اور میں نے ادھر نہیں جانا اور حق کے راستے پر چل ہی پڑا, تو تیسرے مرحلے پر وہ وسوسے کیا ڈالتا ہے, پھر وہ کہتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کر لینے میں تو کوئی حرج نہیں. اس طرح کرتے کرتے وہ انسانوں کو گناہ عظیم پر لے جاتا ہے, بڑے بڑے گناہوں میں بند کر دیتا ہے. اگر کوئی ان گناہوں سے بچنے کی, بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگ جائے تو کیا کرتا ہے, پھر وہ اسے سمجھاتا ہے حق کو بس اپنے تک محدود رکھو اور جزیات کو پڑھو اور سمجھاؤ. کوئی اخلاقیات پڑھا دے, کوئی بس ناظرہ قرآن پڑھا دے, ناظرہ قرآن پڑھا لیا, زیادہ سے زیادہ صرف عربی پڑھ لے, زیادہ سے زیادہ گرامر پڑھ لے, لیکن وہ جو پورے قرآن کا فہم ہے ادھر نہیں جانے دے گا شیطان. جو وسوسے ڈالے گا اس کے وسوسے اس سیدھے راستے سے اسے ہٹائیں گے. اگر کوئی پورے قرآن کے پیغام سمجھ گیا, اس حق تک پہنچ گیا, تو کیا کرے گا, اب وہ یہ چاہے گا کہ اسے غالب کرنے کی فکر نہ کرے, اور اگر غالب کرے بھی تو جزیات کے ساتھ غالب کرے. یعنی وہ انسانوں کو ایسا ماحول تو بنا دے کہ نماز پڑھیں, 5 وقت مساجد بھی بنی اور نماز وغیرہ بھی پڑھے, لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا
کہ آپ کے بازار اور آپ کی سیاست کے میدان اور آپ کے اقتدار بھی اسی اسلام کے مطابق بدلنے اور اسی کے مطابق ہونے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، کوئی تمہارا کام، وہ چھوٹی چھوٹی جو باقی سب نیکیاں ہیں وہ کسی حاصل تک نہیں پہنچتی، حتیٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْکُم مِّن رَّبِّکُم وَلَیَزِیدَنَّ کَثِیرًا مِّنْہُم مَّا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ طُغْیَانًا وَکُفْرًا، کہ وہ تمہیں کوئی جو تورات اور انجیل کو اگر تم غالب نہیں کرتے، نافذ نہیں کرتے، تو تمہارا آدھا پچھدہ اسلام اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرنا۔ چھٹے مرحلے پہ اگر وہ غالب بھی کرنے کھڑا ہو جائے، اگر وہ غلبہ دین کی بات کرنے لگ جائے تو اپنی تمام فوجوں کے ساتھ اب اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے، بہن بھائیوں کو خلاف کر دے گا، اولادوں کو خلاف کر دے گا، دشمنیاں پیدا کرے گا، گالیاں دیں گے لوگ اور جھوٹی باتوں میں الجھائیں گے کہ کسی طرح وہ جو فرد ہے وہ غلبہ دین کے راستے سے ہٹ جائے۔ شیطان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات، اسے ہم نے سورہ فتح کی اس آخری آیت کے مطالعے میں سمجھا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیارے نبی نے جو جماعت بنائی، صحابہ کرام کی جو ٹیم تیار کی، تو وہ ایسے ہے جیسے ایک بیج جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر کبھی کر دیا، پھر موٹی ہو گئی اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع، وہ اپنی کاشت کرنے والے کو اچھی لگتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، کافروں کو اب اس پہ غصہ آتا ہے، اس سے نیچے والوں پہ کافروں کو غصہ نہیں آتا، وہ کہنے لگے رو، یہ کون سا پورے اسلام کی بات کر رہا ہے، یہ کون سا جو ہے وہ اسلام کو دنیا میں غالب کرنا چاہتا ہے۔ اور جہاں وہ غلبے کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ آپ نے دیکھا فرعون کو ہم نے پڑھا، اس نے کہا یہ تو مجھے میری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں اور یہ تو اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے زیادہ تھریٹ جو ہے وہ حاکمانہ جو پاورز ہوتی ہیں، رولنگ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، وہ ایسے فرد سے، کہا وہ ایک کالج میں ایک مسلمان ٹیچر آ جائے، خواہ وہ کسی اسکول میں ذرا دین کی بات کرنے والی استاد آ جائے اور غلط باتوں سے روکنے لگ جائے، مینجمنٹ کو فوراً تھریٹ ہوگا اس سے کہ اس کو نکالو یہاں سے اور اس کو ختم کرو، لیغیظ بہم الکفار۔ اگر ان سارے مراحل سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو تدابیر سکھائی وہ کیا، وَإِمَّا يَنزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ۔ اب اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کس مرحلے پر ہیں۔ الحمدللہ پہلے مرحلے پر تو نہیں ہے، ہم سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو کر کہیں بدعتی دین کے اوپر تو نہیں، اگر بدعتی دین پر ہے تو اپنے بارے میں کچھ گمانی تو نہیں ہے کہ میں تو بڑی نیک ہوں اور کرتے رہتے ہیں، اور غلبہ دین کے لیے کہاں تک میری اور آپ کی کوششیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اور کیا دعا سکھائی، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، ہم جو ہے نا، ہم یہ اس شیطان کو، ہمزہ ہم پڑھا ہم نے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ لفظ وہی ہے کہ جو دل میں ایسا وسوسہ ڈالے جس سے انسان کے اندر ایسا شر اٹھے کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہی ہو جائے، کوئی بات بری کر ہی دے، کوئی منفی کام کر ہی دے، تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس ہمزات شیطان سے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، تو جو متقی لوگ ہیں جب انہیں شیطان کچھ ذرا سا چھو کے بھی جاتا ہے، تذکروا، تو یہ الرٹ رہنا اہل ایمان کا شعار ہوتا ہے۔ میں اور آپ آرام تکیوں پہ سو نہیں سکتے، ہمیں ہر لمحہ اپنے آپ بارے میں یہ ہوشیار رہنا ہے کہ شیطان کوئی وسوسہ تو نہیں ڈال رہا، کہ وہ اسی وقت یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں اور اسی وقت انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے۔ اور میری عزیز بہنوں، یہ وسوسہ اندازی جو ہے یہ باہر سے ہی نہیں ہوتی، یہ جو آؤٹر سرکل میں جو پاورز ہیں وہ کیا ہے، وہ میڈیا اور دوسرے انسان اور رشتہ دار، دوست، گھر والے، وہ سب باہر سے، تو باہر سے ہی نہیں ہوتی، ہمارے اپنے اندر سے بھی ہوتی ہے، اور ہمارے اپنے اندر سے کیسی ہوتی ہے، ہماری اپنی عقل ہمیں گمراہ کر دیتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، ناجائز، ہماری اپنی ناجائز اغراض اور ہماری خواہشات، پھر ہمیں قوت تمیز نہیں رہتی، قوت ارادی ہماری کمزور ہو جاتی ہے، قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ شیطان جو ہے وہ بالکل بدراہ کر دیتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کا کیا تعارف کروایا اللہ تعالیٰ نے،
کہ آدم علیہ السلام جو ہے انہیں اختیار اور عمل کی آزادی دے کر بھیجا اللہ نے. آزاد ہیں میں اور آپ, کوئی کسی نے باندھا نہیں ہوا, کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. اور تمام انبیاء کا مشن 3 جگہ ہم نے اس آیت کو پڑھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور یہ دنیا ایک امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہے. اللہ نے نبی بھیجے اس لیے کہ دین کو غالب کرے, اور یہی امتحان ہے. اور اسی امتحان کے یہ پارٹ ہے ایکچولی لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے. اور یہ خوف, بھوک, جان مال, یہ سارے نقصانات اقامت دین کی راہ میں ہی انسانوں کو پیش آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا پالیسی دی ہے, کیا لکھا ہوا رہا ہے اللہ کے مقابلے میں, کیا ہے اللہ کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا, اس کو وکیل بنا لو اپنا, صرف اس کو اپنا کارساز بنا لیں. اور شیطان کے معاملے میں کیا ہے؟ فَاتَّخِذْهُ عَدُوًّا, وہ دشمن تو ہے پر میں اور آپ اسے دشمن بناتے نہیں ہیں. تو آج کیا پالیسی لے کے اٹھیں گے کہ اس کو دشمن اپنا بنانا ہے. یہ 3 چیزیں, عقیدہ, توکل اور جذبات. جو عقیدہ جو ہے وہ میرا اور آپ کے توکل کو مینٹین کرے گا, اور پھر ایموشنز ہمارے اسی کے مطابق ہوں گے. اگر ہم ان 3 باتوں کے لحاظ سے ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں زندگی میں کیسے چلنا ہے, تو آپ یقین کریں کہ اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ ہوں گے اور خدائی طاقتیں بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گی. کیونکہ ان 2 صورتوں کو جو ہے وہ جھاڑ پھونک کی صورتیں بھی سمجھا جاتا ہے نا, دم کرنے والی صورتیں بھی کہا جاتا ہے. تو بس 1 آدھ منٹ میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام میں جھاڑ پھونک کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو اس کے 3 نکات ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں. پہلا نقطہ کیا ہے کہ الفاظ میں, اچھا دم تو میری اور آپ کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم ایسی تکلیف اور ایسی مشکل میں ہوتے ہیں, ایسی دل ایسے پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ ہم جب دم ہم کر لیں, تو اس کا جو سب سے بہترین اور اعلیٰ طریقہ پیارے نبی کو نے سکھایا وہ یہی ہے کہ خود اپنے آپ کو دم کرے. یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے زیادہ, لیکن کہیں کوئی کلوز کانٹیکٹ جیسے امی اپنی بیٹی کو کر دیں, بہن بہن کو کر دے, لیکن دم کرنے کی کوئی دکانیں ریاست مدینہ میں نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول میری عزیز بہنوں اس لیے بھیجے تھے کہ بندے اور رب کے درمیان جو بن بن کے خدا کھڑے ہو گئے تھے نا, انہیں نکال دیں باہر اور بندے کو اس کے رب سے ملا دیں. لیکن یہ دم جھاڑے کرنے والے پھر آ کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں, میرے پاس آؤ, مجھ سے دم کراؤ, مجھے کچھ مانو تو تم اللہ تک پہنچو گی. تو جبکہ پورا قرآن اس کی کوئی کہانی ہمیں نہیں سناتا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی جس بھی چیز سے دم کریں, جن الفاظ کو پڑھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جب آپ نہیں آئے تھے, آپ کے آنے سے پہلے ہم ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے پیش کرو, اور اگر اس میں شرک ہے تو پھر اس سے باز آ جاؤ. تو پہلی شرط کیا ہے کہ جن الفاظ سے دم کیا جائے ان میں شرک نہ ہو, یعنی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے, اللہ رب العزت ہی سے مانگی جائے. دوسرا اس کا لازمی شرط یہ ہے کہ دم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, جس طرح آپ نے سکھایا. چنانچہ آپ کی پوری زندگی کا سب سے مضبوط دم, جو آپ سے بڑا کون بزرگ اور کون رہنما ہوگا, جو آپ نے ہمیں سکھایا کہ آپ روزانہ رات کو یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے تو پورے سر اور پورے جسم کے اوپر پھیرتے تھے. اور آخری مرض وصال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کر سکتے تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑھتی تھی, اور برکت کے خیال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی ہاتھ لے کے آپ کے جسم اطہر پر پھیرا کرتی تھی. تو اصل میں تو ان صورتوں کو سمجھ کے, اگر جتنا آپ کو سمجھ ہوگی اتنا ہی آپ کا دم جو ہے وہ مؤثر ہوگا, اور اتنی ہی آپ کو اس کے لیے وہ جو تعوذ چاہیے, جو پناہ چاہیے, اتنی ہی زیادہ اس کے لیے پناہ میسر ہوگی. تو توکل, جو ہم نے عقیدہ, توکل اور جذبات ہے نا, تو جیسے آپ بیمار ہو گئی ہیں تو عقیدہ کیا ہوگا, جیسے سر میں درد ہونے لگ گئی ہے تو عقیدہ کیا ہوگا,
یہ درد کس نے کی ہے؟ سب سے پہلی جو سوچ ہے نا وہ مضبوط یہی رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے اس وقت. اگر آپ کہیں گی وہ فلانی نہیں دیکھ کے نظر لا دیتی تو عقیدہ کمزور پڑ جائے گا ساتھ ہی. ٹھیک ہے, اور یہ نظر کو بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو جو پہلا یقین رکھنا ہے, عقیدہ رکھنا ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ابھی مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے. اور تو توکل کیا ہوگا؟ اس کی شفا کے لیے اللہ ہی پہ بھروسہ کریں. اور جذبات کیا ہوں گے؟ جذبات میں کسی اور کے بارے میں کوئی شر ہمارے دلوں کے اندر نہ اٹھنے پائے. جذبات کو اللہ کے توکل کے ساتھ پرسکون رکھنا امتحان ہے بیماری کی حالت میں, اور اسی طرح زندگی کے باقی سارے مسائل میں بھی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر بچہ نہیں دیا تو عقیدہ کیا ہوگا؟ کوئی اور دے سکتا ہے؟ اچھا, تو پھر کسی کی دعا سے ہو سکتا ہے؟ اچھا, دعا کوئی کرے تو دعا ہوگی نا, بس وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوگی, مگر فیصلہ اللہ کا ہی ہوگا. تو اچھا فرض کریں اگر میں نے دعا کی اور بیٹا ہو گیا, تو وہ پھر کہ میرے کو بیٹھے قدموں میں کہ آپ نے دعا کیا, آپ کی دعا سپر فاسٹ دعا تھی, وہ اللہ کے پاس گئی. اور اللہ تعالیٰ تو بیچارے جو ہے وہ خود کو فیصلہ کر ہی نہیں سکتے نا, وہ میری دعا پہ بیٹھے تھے. ایسا نہیں ہے. ہاں, اور کوئی دنیا میں کھڑے ہو کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میری سنی اللہ نے. مجھے کیا پتا میری سنی, اس کی سنی, اس کی سنی, اس کی سنی, کس کی سنی. ایک فرد جب مشکل میں ہوتا ہے تو 50 اس کے متعلقین دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ کا راز ہوتا ہے یہ, اللہ کی اپنی مشیت اور مرضی ہوتی ہے, رضا ہوتی ہے کہ وہ اس میں سے کس کی دعا پر لبیک کہہ رہا ہے اور کس کی بات سن کے. تو عقیدہ کیا ہوگا کہ میرے اللہ ہی کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ابھی مجھے اس حال میں رکھے گا. اور توکل کیا ہوگا؟ توکل کیا ہوگا؟ توکل یہ کہ اب وہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرے کہ وہ چاہے تو جب چاہے مجھے اولاد دے دے گا, اس کے سوا کوئی اس معاملے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتا. میرا بھروسہ صرف اللہ رب العالمین پہ ہے. اور جذبات کیا ہوں گے؟ وہ دل میں مایوس نہ ہو, کوئی دل میں اس کے مایوسی نہ آئے, ایک یقین سے قوت سے زندگی گزارے. وہ اپنے آپ کو ڈی گریڈ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد نہیں دی تو اب وہ یہاں پریشان ہے, وہ وہاں پریشان ہے. اللہ نے صرف اس لیے تھوڑی پیدا کیا ہے, اللہ نے تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی بندگی کریں اور اس کے دین کی اقامت کے لیے زندگی گزاریں, اور اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے اس زندگی پہ کو اس مقصد کے لیے لگائیں. اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, اللہ سے دعا مانگتے رہے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی, اور پورے بڑھاپے میں جا کے ایسے کہ بیوی بانجھ تھی اور دعا مانگ کے بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں تو کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, میں تو کبھی نامراد ہوا ہی نہیں. کتنا خوبصورت انداز ہے دعا کا, کتنا یقین, توکل اور جذبات نظر آتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن ہی سے آئے گا. کوئی دم کرنے والا, کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی بھی کام کرنے والا کبھی اس گمان میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو میں نے دم کیا وہ ساتھ ہی ٹھیک ہو گئی. اور ٹھیک ہونے والا بھی فٹافٹ لوگوں نے یقین کرے کیسے کیسے طریقہ علاج بنائے ہوئے ہیں, کیسے کیسے طریقہ علاج اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں, اور ان کی اصل ہی کوئی یونانی اس سے اخذ کردہ اور کوئی اس سے اخذ کردہ, لیکن اس کی اصل جو ہے نا وہ یہی ساری انہی چیزوں کے سے وہ ٹکراتی ہیں وہ ساری چیزیں. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, دم کرنے والا بھی اللہ سے دعا کرتا ہے, شفا مل جائے تو وہ بھی اللہ ہی کا شکر ہے کہ اس کے اذن سے شفا ملی. کسی انسان کو ہم اس معاملے میں کوئی کمال نہیں دے سکتے. تو تینوں تعلق جو وسوسے کو جواب میں کھڑے ہونے کے لیے ہیں وہ رب, الہ اور مالک کے طور پر اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہیں. سورۃ الفلق کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ, کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے, وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور اس چیز کے رات کے شر سے جب وہ چھا جائے, وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ,
اور گروہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور پناہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ رب سے۔ رب کون ہے؟ کون تعارف کروائے گا رب کا؟ جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو مالک ہے، حاکم ہے، اور رب پالنے والا زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ ہم دیکھیں دعا مانگتے ہیں نا، کیا دعا ہے؟ والدین کی جو بخشش کی دعا ہے، ربی رب کما ربیانی صغیرہ، اللہ ایسے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، ربیانی، ان دونوں نے، ماں اور باپ دونوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ایک ایک آپ کے، جب آپ ماں کے پیٹ میں ابھی تھے تب سے ایک سیل تھے، ابھی ایک سے دو بنے، دو سے چار بنے، اور تب سے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی پرورش کر رہا ہے۔ تو وہ اللہ جس نے اس ماں کے پیٹ میں میری اور آپ کی کو پناہ دیے رکھی، وہاں میری اور آپ کی حفاظت کی۔ اب جب ہم دنیا میں آ گئے ہیں، وہاں آپ دیکھیں ماں کے پیٹ میں کتنے خطرات ہوتے ہیں بچے کو۔ کتنے بچے ہیں جو تیسرے مہینے میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کتنے ہیں جو چھٹے مہینے میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کتنے ہیں جو 9 ماہ کے پیٹ میں پورا کر کے زندہ دنیا میں وجود آتے ہیں، 2 سانسیں لیتے ہیں اور اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ جو آج ہم اتنے کھڑے ہیں بن کے، یہ زندہ وجود جو ہم سارے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسے کس نے آج تک حفاظت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پناہ مانگیں اس رب کی اور وہ رب آپ کو پناہ نہ دے؟ تو رب وہ ہے جس نے فلک بنائی، برب الفلک۔ فلک کیا ہے؟ جو اندھیرے کو پھاڑ کے جو صبح کی روشنی نکلتی ہے۔ تو جیسے میری اور آپ کی زندگیاں کبھی بالکل ایسی ہو جاتی ہیں جیسے اندھیرے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی میں نکال لیتے ہیں۔ اور جس نے سب کچھ خلق کیا، کیا کیا کچھ خلق کیا ابھی ہم دیکھتے ہیں، اور رب وہی ہے جو رات بناتا ہے، دن کے بعد رات لاتا ہے جب وہ چھا جاتی ہے، اور رب وہی ہے جو من شر النفاثات فی العقد میں پناہ دے سکتا ہے، اور رب وہی ہے جو حاسد سے بھی پناہ دے سکتا ہے۔ رب کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور جب ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے پناہ، ہر قسم کے شر سے۔ کتنی طرح کے شرور ہیں جب ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان قرآن و سنت کے مطابق اپنا عمل ڈھال لے تو بہت سے شرور پھر اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ان تمام شرور سے ہمیں بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ الفلک ہے روشنی کا اندھیرے کو پھاڑنا، اور من شر ما خلق، اللہ کی پناہ ہم اس پہ طلب کرتے ہیں سب سے پہلے مخلوق سے، ہے نا، اور پھر رات سے، اور پھر نفاسات سے، اور پھر حاسد کے حسد سے۔ تو مخلوق دیکھیں کیا کیا بنا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کئی حادثہ، کوئی واقعہ یک لخت ہی ہو جاتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایسی جگہ سے بچھو نکل آئے گا اور ڈنگ مار دے گا، ایسی جگہ سے سانپ نکل آئے گا، گھر والے بھی حیران ہوں گے، علاقے والے بھی حیران ہوں گے کہ اس علاقے میں تو کبھی کوئی سانپ دیکھا ہی نہیں اور سانپ نکل آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی طرح کا، یہ ایک تصویر خاص طور پہ دیکھیں جس میں بستی پوری تباہ ہوئی ہوئی ہے، یہ کس طرح کا شر ہے؟ یہ پوری بستی جو ہے نا اس پہ بمباری ہوئی ہوئی ہے اور وہ تباہ ہو گئی ہے۔ یہ والا شر کہاں ہے؟ یہ من شر ما خلق میں آتا ہے، یہ خود انسانوں کے بنائے ہوئے پھیلائے ہوئے شرور ہے۔ تو ان سے بھی جب ہم کہتے ہیں من شر ما خلق، تو ہم اس طرح کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے اب آپ کے سامنے؟ وہ جو سب سے ادھر ہے وہ کیا ہے؟ کوئی صحیح والی کرونا کی تصویر لگا دیتے آپ لوگ ہیں، وہ کیا ہے؟ آج وائرس کیا ہوتا ہے، کیسے انسان سے دور ہو جائے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، ماسک لگائیں، ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، ڈسٹینسنگ کریں، فاصلے پہ جا کے بیٹھے۔ یہ کھمبیاں ہیں، دیکھیں کوئی ایک بیچ میں سے زہریلی نکل آئے
کھانے کے لیے ہوتی ہیں، ایٹیبلز ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک بیچ میں سے زہریلی نکل آئے تو انسان گیا. یہ سب اللہ نے خلق کیا، یہ ساری چیزیں. اور پھر ہم کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ رات کے شر سے. رات میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب تو سارا خاندان جاگ ہی رہا ہوں، چوراں دا تو ڈر ہی کوئی نہیں ہوں. اب کیسا شر ہے رات میں؟ اب پہلے سے خوفناک ہے. ہائے اب تو اس کی انٹینسٹی کہیں زیادہ ہو چکی ہے رات کے شرور سے، کہ رات میں بچے اپنے اپنے موبائلوں پہ، اپنے اپنے کمروں میں اور اپنے اپنے بستروں میں، رضائی کے اندر، بستر کے اندر وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس کے ساتھ محو گفتگو ہے، جس کے ساتھ بات کرتے کرتے ماں کو بھی نہیں پتا، اور وہ صبح اٹھ کے کچرا پھینکنے جائے اور وہاں سے 14 سال کی عمر میں بھی غائب، کراچی سے لاہور پہنچ جائے رات کے شر سے. تو رات چونکہ اندھیرا ہوتا ہے، روشنی اللہ نے دن جدوجہد کے لیے بنایا، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب اس کا شر جو ہے نا، وہ ہماری پورے نظام فطرت سے لڑائی ہے. اس وقت پورے نظام فطرت سے لڑائی ہے. اس دوران، رمضان کے دوران ہی اتنی بہنوں نے آ کے مجھ سے یہ کہا کہ میرا بیٹا نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، پچھلے 2 ماہ سے شدید بیمار ہے، میری بیٹی کو یہ نفسیاتی عارضہ ہو گیا. یہ کبھی ہم نے اتنے نفسیاتی مسائل تو نہیں سنے تھے. ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ اتنا زیادہ کوئی جو ہے وہ کہیں کوئی پتا چلتا تھا کہ وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ذہنی طور پر. لیکن وہ بھی عام طور پر جو، یعنی یہ ہمارا جو برین ہے نا، تو اس کے 2 طرح کے مسئلے ہوں گے. ایک مسئلہ یہ رات کے شر کو سمجھنا ہے ہم نے. ایک مسئلہ ہوتا ہے جو آپ کا فزیکلی ہی برین میں کوئی پرابلم ہو جائے، جیسے آپ کے دل میں کوئی والو آپ کا دل کا بند ہو گیا ہے تو آپ کے دل کے مسئلہ ہو گیا نا. تو ایک مسئلے وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کے برین کے اندر فزیکلی کوئی پرابلم ہو گئی ہے، اور ایک مسئلے وہ ہوتے ہیں جو دماغ تو ٹھیک ہے مگر نفسیاتی عارضے ہو گئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فجر کی نماز سے، کب ہوتی ہے آج کل فجر؟ کتنے بجے ہوتی ہے نا؟ تو وہاں سے اللہ نے اسٹرگل کا آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کے فجر میں، میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت فرما. اور آپ نے فرمایا کہ وہ تاجر جو صبح صبح اپنی تجارت کا آغاز کرتا ہے، اللہ اس کی تجارت میں برکت دے دیتا ہے. تو آپ کے یہاں بازار کتنے بجے کھلتے ہیں؟ کیوں؟ اصل میں ہم نے اجتماعی طور پر تو پورا جو نظام فطرت اللہ تعالیٰ نے جس پہ کائنات کو پیدا کیا ہے نا، ہم اس سے جنگ کر رہے ہیں. اور جنگ یہ ہے کہ میں رات کو کوئی نہیں سوں گی، نیند نہیں آتی. بچیاں کہتی ہیں نیند نہیں آتی، 12 بج گئے، 2 بج گئے، نیند نہیں آتی. کہیں 4 بجے جا کے نیند آئی. اب 4 بجے جا کے نیند آئی تو صبح کیسے اٹھا جائے؟ تو میری بیٹیوں ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ. جو بچیاں، جو عورتیں، جو لوگ عشاء کے بعد خام خواہ 2 بجے تک، 3 بجے تک، 12 بجے تک جاگتے ہیں، تو تیار ہو جائیں، بڑھاپے پاگل خانوں میں گزاریں گے. صاف الفاظ میں کہہ رہی ہوں. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ 4 سال بعد، 6 سال بعد آپ ڈپریشن کی مریض بن جائیں، چاہتی ہیں آپ، تو پھر آپ کو ابھی فطرت کے مطابق واپس آنا ہوگا. اور فطرت یہ ہے کہ آپ صبح صبح جاگیں، پورا دن سٹرگل کریں اور عشاء کے بعد جلد سونے کی فکر کریں، سوائے اس کے کہ کوئی عبادت کے لیے اور اللہ کے ہاں کوئی ضروری کام کے لیے جاگے. ورنہ ہماری پوری قوم جو ہے نا، وہ اس وقت رات کے شر میں یہ ہوتا ہے. تو نفسات جو ہے وہ پھونکے مارنے والیاں سے نا، تو نفوس جو ہے وہ پھونکی مفسرین نے لکھا ہے، اور مؤنث پھونکے مارنیاں بھی. اچھا، اب اس کے تشریح میں جو ایک واقعہ حدیث کی کتب میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے
اور انہوں نے پھر آگے تو یہ صورتیں جو ہے وہ یہ ریفر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے پھر ایک کنواں تھا جس میں جادو کر کے تو وہ پھینکی گئی تھی وہ چیزیں، اور پھر آپ نے اپنے 2 جو ہے وہ لوگوں کو بھیجا جنہوں نے جا کے وہ کنویں کا پانی خشک کیا اور وہاں سے وہ نکالی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتلا تھا جس پہ وہ بنائی ہوئی تھی، لگائی ہوئی تھی ساری پنیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معوذتین کی آیات پڑھتے جاتے تھے اور اس کی وہ پنیں نکالتے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ آپ اس سے آزاد ہو گئے، اس جادو سے نکل آئے۔ ہم نے اس ساری قیمتی آیات کو نا صرف اس ایک واقعے کے ساتھ باندھ دیا، حالانکہ معاشرے میں جو وہ جادو والا جو عنصر ہے نا وہ تو کہیں کوئی 0.001% ہوگا جو ریئل جو جادو والی چیز ہے جس کو آپ جادو کہتی ہیں، لیکن قرآن جس کو بیان کرتا ہے ہم آج کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو اچھی طرح سے جاننے کی فکر کریں، کیونکہ صرف یہ ایک بات نہیں ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، عقد کس کو کہتے ہیں؟ گرہ کو، ہے نا؟ جیسے عقد نکاح آپ لفظ بولتی ہیں تو عقد نکاح کیا ہوتا ہے؟ مضبوط گرہ۔ تو اصل میں شیطان کہاں پھونکے مارتا ہے، اصل کام وہ کہاں کرتا ہے، یہ جس سے اصل میں میرے اور آپ کا ساروں کا تعلق ہے۔ جادو تو کہیں کوئی، ویسے تو میں اس جادو کے واقعے پہ بھی غور کرتی ہوں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی شرح صدر عطا کرے اور صحیح علم عطا کرے کہ اگر میرے اوپر جادو ہو گیا تو میرے پاس تو کوئی وحی نہیں آنی اب، تو میں کون سا کنواں تلاش کروں گی اور میں کہاں سے جا کے وہ ساری چیزیں نکالوں گی؟ تو میری عزیز بہنوں، جادو بھی اب عقیدہ، توکل اور جذبات کے ساتھ ہی اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اور اسی سینس میں اس کو دیکھنا ہوگا۔ جو انسانوں کا بنایا ہوا شر اور انسانوں کا بنایا ہوا جو آپ کہیں کہ حملے ہیں نا وہ چیزوں پر ہوتے ہیں، تو عقود کون کون سے ہیں ذرا توجہ کریں سب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بندے کے درمیان ایک آپ سب کا عقد ہے اللہ کے ساتھ، تو شیطان اس میں کیسے پھونکے مارتے ہیں، لوگ انسان کو اپنے رب سے بدگمان کر دیتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زندگی کو بنائے گا، کبھی کسی سیاستدان کو بنائے گا، کبھی دنیا کا کوئی دولت مند اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو اس کا تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں بننے دے گا، دوست تمام انسانوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ پھونکے مارنے والے کیسے کام کرتے ہیں؟ ایک طلاق جب ہوتی ہے، اگر ایک شادی شدہ جوڑا جو ہے اس میں مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو جاتی ہیں اور طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو میری عزیز بہنوں اس ایک طلاق میں یہ اس ایک عقد کو خراب کرنے میں کتنے لوگوں کا کردار ہو سکتا ہے؟ لڑکی کی ماں کا، اس کے بہن بھائیوں کا، لڑکے کی ماں کا، اس کے بہن بھائیوں کا اور باقی لوگوں کا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک اس عقد کو خراب کرنے میں یہاں تک کہ طلاق تک بات جا پہنچتی ہے۔ اسی طرح کو 2 بہن بھائیوں میں غلط فہمیاں پیدا کر دینا اور اتنے بڑے بڑی پھونکے مارنی کہ خاندان کے خاندان جو ہے وہ اجڑ کے رہ جاتے ہیں۔ تیسری طرح کا عقد جو ہے وہ بندے اور اس کے اپنے نفس کے درمیان ہے، خود آپ اپنے ساتھ کچھ عہد کرتی ہیں تو شیطان ان تمام عقود میں بھی اپنی پھونکے مارتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا بھر میں جو اتنا بڑا شیطان نے جو سٹیج بنایا، جو پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے، اس کے اندر وہ کیا بہت بڑی بڑی چالیں چل رہا ہے۔ تو آخری آپ کس چیز سے پناہ مانگتی ہیں؟ حسد، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ تو حسد جو ہے وہ کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ نعمتوں سے۔ تو نعمتوں کے بارے میں پیارے نبی نے کیا سکھایا نا، یعنی اگر کوئی پھل کھاؤ تو اس کے چھلکے بھی آپ نے فرمایا کہ دروازے کے باہر نہ پھینکو۔ تو نعمتوں کے اظہار میں ہم کیسے احتیاط کر سکتے ہیں؟ جب ہم کوئی ہوٹل جائیں تو فوراً چیک ان اپڈیٹ ڈالیں ہم فیس بک پر کہ میں فلاں بڑے ریسٹورنٹ میں چیک ان ہوئی ہوں اور فلاں میں نے جگہ پہ کھانا کھایا اور فلاں، یا اپنی وہ تصویریں لوگوں کے سامنے لے کے آنا کہ جیسے ہم تو دنیا میں سب سے زیادہ خوش لوگ ہیں، ہمیں کوئی غم اور صدمہ نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔
تو نعمتوں کا اظہار جو ہے وہ شکر کے طور پر تو ہو، لیکن میری ایک بات کو یاد رکھیے کہ حاسد جو ہوتا ہے نا وہ اپنی حسد میں ہر وقت نہیں ہوتا. کوئی ہم کسی کو اپنی زندگی میں یہ پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمیشہ، یہ تو ہر جدوں آئے گی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی، تو ایسے نہیں ہوتا. حاسد بھی من شر اذا حسد، جب وہ حالت حسد میں ہو، کوئی نعمت اس کے سامنے آ گئی ہے، کوئی اس کی تو اپنے خاوند سے بنتی نہیں، ہر وقت لڑائی رہتی ہے، اور ہم نے آ کے وہ بیٹھی تو ہم نے اپنی خاوند کے محبت کا کوئی قصہ اس کو سنا دیا، اب اس کے دل میں حسد پیدا ہوا جس کا شر میرے تک پہنچے گا. تو ہمیں ذرا اپنی گفتگو میں اور اپنے بولنے چالنے میں اس احتیاط کو لے کے چلنا چاہیے. اور حسد کس چیز سے ہوتا ہے؟ خوبیوں اور صلاحیتوں سے، کسی کے حسن سے. کسی کو دیکھیں تو یہ خوبیاں اور یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان خود تقسیم کی ہیں. کسی کو اس نے کوئی صلاحیت دی ہے، کسی کو کوئی دی ہے. دوسروں کو دیکھنے کی بجائے نا ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کون سی صلاحیتیں زیادہ ہیں، کون سی صلاحیتیں جنہیں میں نے ابھی تک ڈسکور نہیں کیا. اور سب سے بڑا حسد جو ہے وہ ہمیں جو قرآن مجید بتاتا ہے وہ ہے دین اسلام سے حسد. ابھی جو وفاقی شرعی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، آپ کے خیال میں کس کے سینے پہ سانپ لوٹ گئے ہوں گے اس کے بعد؟ اور پوری تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ یہودیوں نے کیوں کیا؟ حسد. اور کس بات کا حسد ہوا انہیں کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ شدید حسد پیدا ہوا، اور اس حسد پہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسلسل ایک مخالفت کا فیصلہ کر لیا. آپ دیکھیں کہ ایسے جیسے ابو سفیان اور ان کے جو تھے وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے تو پوچھا کہ کیا خیال ہے تمہارا، یہ صحیح والا نبی ہے، سچے والا؟ تو بتایا گیا کہ ہاں یہ سچے والا نبی ہے، یہ تو مجھے پتا ہے، یہ علامتیں اور سارا کچھ وہی ہے. کہا کہ پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں پھر بھی مخالفت کروں گا. تو یہ مخالفت یہودیوں کی میری عزیز بہنوں آج بھی ہے. یہ قومی سطح پہ، ملکی سطح پہ اتنے بڑے جو یہ واقعات ہوتے ہیں، گورنمنٹیں راتوں رات جو بدل جاتی ہے، کس ملک میں کس کو اقتدار دینا ہے، کس ملک میں کس کو اقتدار دینا ہے، اور جہاں ذرا کوئی اسلام پسند حقیقی حکمران آ گیا، کوئی مصر کے کیا نام تھا ان کا، السیسی نے جن کو ہلاک کروا دیا تھا نا، شہید کروا دیا تھا، کوئی بنگلہ دیش کے وہ مسلمانوں جن کو پکڑ پکڑ کے وہ پھانسیاں لگائیں جو اقتدار کے لیے آگے بڑھنے والے ہوں، کوئی پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمان حکمران آئے وہیں پہ ان کے خلاف سازشیں شدید ترین ہو جاتی ہیں. تو جب آپ کہیں نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تو صرف اپنے شاپروں کے لیے حسد سے بچنے کی دعا نہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ ہم سارے مسلمان جس اذیت میں ہیں، اس حسد کی وجہ سے ہمارے درمیان وہ بے حیائی پھیلاتے ہیں. اس حسد کا انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ انہیں پھاڑ کے رکھو، ان کو سنی وابی اور شیعہ کی تفریق میں تقسیم کر کے رکھو، ان کو آپس میں فرقہ بازی میں الجھائے رکھو، اور اس حسد کی وجہ سے ہی وہ مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑی بڑی سازشیں کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے گھر بے سکون ہیں اور ہماری اولادیں بگڑ چکی ہیں. یہی اسی حسد کا جواب ہے. تو جب کہا کریں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تو وہ اس بڑے پیمانے پہ جو حسد ہے اس کو بھی دیکھ لیا کریں. آگے دیکھتے ہیں ہم سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. اللہ تعالیٰ جو ہے الناس ہے، اس سے مراد تمام لوگ ہیں، تمام انسان. اور دو چیزیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا مانگی ہے؟ اعوذ برب الناس اور الہ الناس. الہ کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں بھی آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے. تو الہ کے کون کون سے مطلب ہیں؟ اچھا وہ چلا گیا، چلے. الہ کا الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ طیبہ یاد ہے نا سب کو انشاءاللہ. لا الہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے. ہم کیا کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس،
मलिक الناس इलाह الناस। तो इलाह क्या है? जो इस तरह में सुकून बख्शे। तो आप गौर करें कि जब आप बेसुकून लेटी होंगी और आपको कोई आयत याद आ जाएगी, आपको कोई ऐसा अल्लाह का नाम याद आ जाएगा कि आप लेटी लेटी उसको पढ़ने लग जाएंगी और आपके दिल को ऐसे सुकून आ जाएगा। तो वो सुकून किसने दिया? उस इलाह ने, जो ताकत के एतबार से बालादस्त हो। दूसरी सिफ्त उसकी क्या है कि जो ताकत के एतबार से बालादस्त हो। तो अल्लाह की ताकत के मुकाबले में किसकी ताकत हो सकती है? और तीसरी सिफ्त यह है कि जो पनाह देने वाला हो। अब पनाह देखें, जिसके अंदर खुद ही ताकत ना हो, जिसे खुद पनाह की जरूरत हो, वो क्या करे? तो अल्लाह इलाह वो होना चाहिए ना जो मुझे और आपको पनाह दे सके। और चौथी सिफ्त यह है कि जो हाजत रवा हो, मेरी और आपकी हाजतें पूरी कर सकता हो। और फिर हम क्या कहते हैं? रब्बिन नास, तमाम इंसानों का परवरदिगार, मुरब्बी, मालिक, आका। हम उस अल्लाह की पनाह मांगते हैं, मगर हम ये किस चीज से पनाह मांगते हैं? अल वसवास से। और वसवास क्या है? छुपी हुई आवाज या दिल में ऐसे तरीके से बात डालना जो महसूस ना हो। जैसे वही को हमने पढ़ा था ना, तो वही सिर्फ अंबिया पे आएगी और फरिश्तों की तरफ से आएगी, लेकिन वसवास कौन डालेगा? शैतान, और चुपके से डाल देगा। तो खन्नास का मतलब क्या है? जाहिर होने के बाद छुप जाना या आने के बाद पीछे हट जाना। ये दो लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं। तो जैसे ये दिल है आपके सामने, ये दिल है ना, तो खन्नास क्या होगा और वसवास क्या होगा? ये दिल है ना अगर आपका, तो वसवास ये है कि जब आपने अल्लाह के जिक्र से आप गाफिल हो गई, तो वो दिल पे आके बैठ गया ऐसे और वसवसा डालता है फिर वो। लेकिन जब आप कहती हैं आप रजीम और कोई ताबूस पढ़ती है, तो शैतान पीछे हट जाता है ना, उसको करना, वो पीछे हट करेगा। वो हर वक्त जो करना है मेरी अजीज बहनों, अभी भी आप देखें ये हॉल के एसी चलने बंद हो गए, एक छत चलना बंद हो गया, गर्मी हो गई है, गर्मी हो गई है। लेकिन क्या जहन्नुम की गर्मी से ज्यादा है? तो क्यों घबरा गए हम? क्यों घबरा गए? अपने दिल को जमाएं प्लीज। वो जो कब्र की गर्मी है ना, वो जो जहन्नुम की गर्मी है, वो तो 70,000 मील के फासले पर भी उसके धुएं की जो धूप और गर्मी पहुंचेगी। ये वो एक सांस लिए जहन्नुम में, तो हाल में गर्मी देखें। तो मत घबराएं, कोई बेसुकूनी हॉल के अंदर मत पैदा होने दें। फौरन अपने दिल में पढ़ ले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस वक्त शैतान ने कैसे काम किया आपके दिल के ऊपर? अब उसने आपके दिल में आके वसवसा डाला। क्या वसवसा डाला? गर्मी हो गई है, हबस हो गया है, और इसके नतीजे में क्या हुआ? आपकी तवज्जो हट गई। और यही तो वो चाहता है, यही तो वो चाहता है। तो ये जो वसवसा डालना है, इसका मरकज क्या है? मेरा और आपका दिल। इसके हमला कहाँ होगा? इसका हमला बाहर से कोई फौजें नहीं आएंगी, ये इसका हमला कहाँ होगा? मेरे और आपके दिल पर। तो अब वसवसा डालने के कौन कौन से तरीके हैं? जल्दी जल्दी बताएं। इस जदीद दौर में वसवसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं? वसवसे कैसे कैसे आएंगे? आपने अपने दिल को बचाना है ना अब वसवसों से। कैसे बचाएंगे? कभी तरावी पढ़ती हो निमरा, इतनी ऊंची कहा आपने, और बीच में आके शैतान के छोड़ ना, बस कर, पीछे जाके बैठ जा। 4-6 पढ़ी होंगी, अभी 8 पढ़ी होंगी, और जाके पीछे बैठ जाना, छोड़ देना। ये वसवसा शैतान आके ये काम कराता है। और इस दौर के वसावस के तरीके बताएं। मोबाइल से कैसे कैसे आ सकते हैं?
کوئی ڈرامہ دیکھنا. ہاں تو وہ وسوسے اندر سے بھی آتے ہیں, ہم نے یہ پڑھا ہے. ہماری اپنی عقل بھی ہمیں گمراہ کر دیتی ہے. ہماری اپنی عقل ہمیں ہر وقت یہ سمجھائے گی تم نے ٹھیک نتیجہ نکالا ہے, تم نے صحیح بات سوچی ہے. اب عقل کو اگر قرآن پڑھ کے قرآن کی تابع نہیں کریں گے تو وہ عقل ہی ہمیں گمراہ کر دے گی. اور اسی طرح باہر سے بھی ہوتے ہیں, کوئی دوستیں, کوئی سہیلیاں, ایک جسٹ آپ پوسٹ ہی پڑھ لیتے ہیں نا, ایک پوسٹ ہی پڑھ لیتے ہیں تو آپ وہی آپ کا ذہن بدل دیتی ہے. اور اتنا بدل دیتی ہے سم ٹائم, کیسی کیسی چالیں اور کیسی کیسی سازشیں ان وسوسوں کو دلوں میں ڈالنے کے لیے کہ پوری آپ دیکھیں ویڈیو بنائی کہ ایک عورت جو ہے اس کو انہوں نے کوڑے مارے, اور کوڑے مارنے کی ویڈیو بنائی گئی کہ اس کو باندھ کے وہ وحشیانہ طریقے سے کوڑے مار رہے ہیں اس کو, اور اس ویڈیو کو ٹی وی کے اوپر بریکنگ نیوز کے طور پر 1 گھنٹے کے اندر یقین کریں کوئی 32 دفعہ انہوں نے وہ ویڈیو چلائی. تو اب کتنی بڑی فوج ہوگی جس نے کام کیا ہوگا تمام انسانوں پر, جن کے گھروں میں ہر وقت ٹی وی چل رہے ہیں, وہ ہر وقت خبر دے رہا ہے. حالانکہ اس کے بعد 2-4 سال کے بعد ہی پتا چل گیا, ساری بات کھل گئی, وہ ویڈیو فیک تھی, جھوٹی تھی, خواہ بنائی, اسی مقصد کے لیے بنوائی تھی شیطان نے. لیکن کتنے دلوں میں آ گیا ہائے اسلام کی سزائیں اتنی وحشیانہ ہے, اسلامی نظام آ گیا تو یہ تو کوڑے مار مار کے یہ حل کر دیں گے. اور ایمان قرآن مجید سے ہٹ کے تو کدھر کو چلا گیا. اور کیسے, بیٹیاں ہیں تو وسوسے ماں کے خلاف, بیوی ہے تو وسوسہ خاوند کے خلاف, خاوند ہے تو توجہ بیوی پہ نہیں ہے اور 10 پہ ہے, بیٹا ہے تو کام کرنے اور خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے, نمازوں سے غافل نسلیں. یہ وسوسے کہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ دلوں کے اوپر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دل کا جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. الفاتحہ اور معوذتین کے درمیان میری عزیز بہنوں یہی تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم توحید کا راستہ مانگتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے توحید کا راستہ مانگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جواب میں ہمیں پورا قرآن دیتے ہیں. تو تمام شرور سے بچ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد اور سیدھا راستہ ہمیں اسی طرح سے ملے گا جب ہم معوذتین کو. تو یہ صورتیں دونوں بہت قیمتی صورتیں ہیں, اور یہ صرف جادو کا سے بچانے کے لیے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی ان صورتوں کو تعلیم دی ہے. ہر فرض نماز کے بعد, نہیں تو فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تو ضرور ہی پڑھ لیا کریں, اور سونے سے پہلے لازماً دم کر کے اپنے آپ کو سویا کریں. اور جیسے بچے ہیں تو بچوں کو یوں مائیں سکھائیں کہ پاس بیٹھ جائیں اور ان کو پہلے دن بھر میں سمجھائیں کہ یہ جب ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس تو اس کا کیا مطلب ہے, جب ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق تو بیٹے اس کا کیا مطلب ہے. اور پھر وہ پوری صورت روز ایک آیت کر کے اس کو سمجھائیں, پڑھائیں, اور رات کو بس جا کے پاس بیٹھ جائیں. صرف معمول بنانے کے لیے, پکی عادت ڈالنے کے لیے روز رات کو پاس بیٹھیں, اور بچوں کو یہ سکھائیں کہ وہ خود اپنے آپ کو دم کریں. کبھی دم کرنے میں کسی کا محتاج نہ ہو, کبھی جو ہے وہ خود جو دعائیں پیارے نبی نے سکھائی ہیں, کوئی درد ہو رہی ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہاتھ رکھ کے پڑھا کرتے تھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کچھ بھی آپ پڑھ لیں یا اللہ ہی پڑھ لیں, اور ہاتھ رکھنے کا یہ کہ جیسے کوئی امی دم کر رہی ہیں تسلی سی ہو جائے گی. ورنہ تو آپ کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے, کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے, آپ دم کریں گے, آپ کیا کریں گے, آپ دعا کریں گی. دراصل اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں گی, اور اللہ تو مالک الکل ہے, وہ دنیا میں کہیں بھی کوئی ہے اور آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں دعا جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے. تو تمام جو دم کرنے کی صورتیں اور آیتیں ہیں وہ دراصل دعائیں ہیں. اللہ ہم ساروں کو پناہ دے. اور جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حالات بنائے ہیں, جو یہ ان کے پیچھے جو سازشیں اور جو حالات ہیں,
اللہ تعالیٰ ان تمام پھوکوں سے، اس تمام شرور سے مجھے اور آپ کو اور ہم ساروں کے خاندانوں کو بچا کے رکھے۔ قرآن مجید کو پورا پڑھنا ایک طرف بہت بڑی حجت بھی ہے، اور جیسے ہم نے پھر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات جو ہم یہاں پہ تلاوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا یہی طریقہ کار تھا، یعنی ایک بندہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ اس نے قرآن کو ختم کر لیا ہو، بلکہ جب وہ ختم کرتا ہے وہ ساتھ ہی نیا آنا شروع کر لیتا ہے۔ تو ہم سب نے آج اکٹھے اس مجلس میں بیٹھ کے اگلا قرآن شروع کیا ہے، تو پورے مہینے میں آپ میں سے کوئی بس 1-2 منٹ میں جنہوں نے دورہ قرآن میں شرکت کی ہو، کوئی بتانا چاہے کہ اب انہوں نے کیسے قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، اگلا یہ جو دوسرا شروع کر لیا یہیں پہ ہم سب نے اکٹھے شروع کیا، تو کوئی خاص طریقہ آپ نے سوچا آپ میں سے کسی نے؟ جی غور سے پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو استقامت دے۔ جی ہاں آ جائیں، بات کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ یہ بات ہے گلے کی ویسے نا مسئلہ۔ چلے بولیں یہ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میری پیاری بیٹیوں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے اس دفعہ جو دورہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر خاص مہربانی کرنا، اور یہ ہماری پیاری بازی ہر سال وعلیکم السلام۔ ہمیں اللہ کے راستے کی طرف لے کے آتی ہیں اور جنت کے راستے کی طرف لے کے آتی ہیں، اور جو آخرت میں فلاح اور کامیابی کا راستہ اس کی طرف لے کے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو میں آپ کی بات کرتی ہوں، ہولڈ کریں اور اس کوشش میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب۔ قرآن پاک میں بار بار نماز کے بارے میں تاکید آئی ہے، اور میری بہت ساری مائیں اپنے بچے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے، بچوں کو بھی ڈانٹتی ہیں، بھی پریشان ہوتی ہیں۔ اس کے لیے چھوٹا سا عمل کریں، ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کے کریں، اور بچوں سے بھی کہیں وہ چلتے پھرتے ہوئے اس آیت کا ذکر کریں، اس میں بہت برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت طاقت ہے۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو نماز کا پابند بنائے اور دل سے نماز کی طرف راغب کرے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ یاسین تھوڑا سا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ باجی نے کہا تھا نا کہ سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو میری بہنیں آپ کو خصوصی ہدایت ہے کہ پلیز آپ ضرور سورہ یاسین کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بلکہ جو اپنے ملنے والے ہیں ان کو بھی ترغیب دے۔ اور اصل مقصد ہمارا سورہ یاسین پڑھنے کا یہ ہے کہ اس کو ترجمے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور اپنی طرف سے ایک دینی تحفہ دیں اپنی بہنوں کو سورہ یاسین ترجمے والی، اور کچھ نہیں ہو سکتا، ایک چھوٹا سا دینی تحفہ دیں ترجمے والی سورہ یاسین کی، اور انہیں کہیں کہ یہ روزانہ پڑھیں اور انتظار کریں۔ اصل بات بتائی نہیں، سورہ یاسین پڑھائی ہے میں، اصل بات یہ ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ سورہ یاسین کا ٹاپ اس کی آیت ہے، یہ پھر سننا ذرا۔ تو قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا اور کس نے سوچا اگلے پورے سال میں؟ ماشاءاللہ۔ اور ایک طریقے سے پڑھا ہوگا اور طریقہ سوچ لیں، کوئی اور میتھڈالوجی طے کریں کہ آپ پہلے سے اور زیادہ بہتر، یعنی اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ اگلے سال کے لیے فیصلہ کریں کہ اور اچھا ناظرہ سیکھ سکیں، اگر ناظرہ اچھا آ گیا ہے تو اب لفظی ترجمے پہ آئیں، لفظی ترجمہ آ گیا ہے تو پوری صورت کا جو ہے وہ فہم حاصل کرنے کی فکر کریں۔ یہاں ہم اس ہال میں جو ہم نے اسائنمنٹس بنائی وہ ہم نے بڑی بگنر لیول کی اسائنمنٹس بنائی تھی، کوشش کی تھی چھوٹے چھوٹے سادہ سے ایسے سوال ہوں جو کم از کم اکثر مسلمانوں کو آتے ہوں، اس لیے کوشش کی۔ تو ماشاءاللہ وہاں آپ سب نے بہت محنت کی، تو انہی اسائنمنٹس میں اور بہت آگے جایا جا سکتا ہے، بہت مشکل اور ٹف بنا کے تو مشکل مقامات قرآن کے سمجھنے کو جو ہے وہ کوشش کی جا سکتی ہے، جو سمجھ لیں وہ اسے پھیلانے کے لیے کھڑے ہوں، آگے پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں،
اور آگے اشاعت کرنے اور دین کی اقامت کے لیے ہمارے ساتھ آئیں. ہم سب آپ کے منتظر ہیں. یہاں پہ داخلہ لیں, اپنی زندگیوں کو 2 سال لگائیں, 6 ماہ لگائیں. ابھی ایک شارٹ کورس شروع ہونے جا رہا ہے, اس شارٹ کورس کے اندر اپنے آپ کو لگائیں. سارے علوم ہم حاصل کرتے ہیں, لیکن ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ 2 سال 3 سال نہیں لگاتے. تو ان ساری عورتیں گھروں سے نکل آئیں, مگر جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے گھروں سے نکال سکتی ہیں اور کوشش کر سکتی ہیں, تو وہ کچھ وقت زندگی کا, کیونکہ میری قبر تو میری ہے, اس میں میرے بچے نے نہیں جانا, تو خود اپنی زندگی میں ضرور محنت کریں کہ آپ داخلہ لیں اور آگے کچھ سرٹیفائیڈ نالج حاصل کریں. جو اداروں کے اندر جو علم ہوتے ہیں ان کے وہ سرٹیفائیڈ نالج ہوتے ہیں. سرٹیفکیٹس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لیول کا علم جو ہے وہ حاصل کیا گیا. دعا کا وقت ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والقرم والمأثم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربی اعوذ بک من همزات الشیطان. ربی اعوذ بک من همزات الشیطان ورب اعوذ بک ربی ان یحضرون. وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق
والحرم وأعوذ بك من أن يتخبط لي الشيطان عند الموت وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مصبرا وأعوذ بك من أن أموت لذيذا اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تذلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون یا ربی اللہ ہم سب آج یہاں خاص تیرے قرآن کے مطالعے کے اختتام پر دعا کے لیے آ کے بیٹھے ہیں اے اللہ ہم سارے اپنے دلوں کے اندر بہت پریشان ہیں اے اللہ ہم سب کو کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی لاحق ہے جس نے ہماری زندگی مشکل بنا دی ہے مگر اے اللہ تو ہمارا رب ہے اے اللہ تو ہی تو ہمارا مالک ہے اے اللہ تو ہی تو ہمارا آقا ہے اے اللہ اگر ہم تیرے پاس نہ آئے تو ہم کہاں جائیں گے یا اللہ ہم تیرے ہی پاس اپنی ساری فریادیں لے کر آئے ہیں کیونکہ تو ہی ہماری ساری فریادوں کو دور کر سکتا ہے تو ہی ہماری ساری فریادوں کو حل کر سکتا ہے یا رب العزت ہم ساروں کو ہدایت عطا فرما اے اللہ ہمیں ہدایت دے کر ہدایت پر جما دے اللہم اہدنا وسددنا اللہم اہدنا وسددنا اے اللہ ہمیں ہدایت دے کر ہدایت پر جما دے اے اللہ ہمارے دلوں کو ثبات عطا فرما اے اللہ اسلام کا نظام عطا فرما یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے اے اللہ ہمارے دل کا سکون بنا دے اے اللہ ہماری آنکھوں کا نور بنا دے اے اللہ ہمارے کانوں کی سماعت بنا دے یا اللہ اس قرآن کی باتیں کرنی اچھی لگے اے اللہ ہدایت کے راستے پر چلنا آسان لگے اے اللہ اچھا لگے یا اللہ ہم ساروں کو ہدایت دے کر ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمارے نام لکھ لے یا رب العزت ہمیں پوری زندگی ایمان پر استقامت عطا فرما اے اللہ اگرچہ ہمارے بچے ہمارے خلاف ہو جائیں اے اللہ اگرچہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے مگر اے اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما اے اللہ ہم اپنی زندگی میں جو تیرے دین کی باتیں کرتے رہے تیرے دین کے دعوے پہ چلتے رہے اے اللہ موت اس حال میں دینا کہ ہم اسی دین پر تیرے پاس پہنچیں اے اللہ ہم ساروں کو پوری زندگی کلمہ طیبہ کے مطابق چلنے کی توفیق دے اور اے اللہ جب ہم سب کو موت آئے اللہ موت کے وقت بھی کلمہ طیبہ عطا فرما اے اللہ ہمارے لیے موت کو آسان کر دینا اے اللہ ہمارے لیے موت کو آسان کر دینا اللہ موت میں اس وقت ایمان عطا فرمانا جیسے مکھن میں سے بال نکالے یہ میں رکھ دینا اللہ کو سجین سے بڑی روحیں بھی وہ بن جائیں کہ جب آسمان کھل جائیں اللہ اگر آسمان کا دروازہ نہ کھلا اللہ اگر آسمان کا دروازہ نہ کھلا تو ہم کہاں جائیں گے اللہ ہم نے پوری زندگی کوشش کی ہوگی اللہ نمازیں پڑھی ہوں گی ٹوٹی پھوٹی اللہ تھوڑا تھوڑا رزق نکر کیا ہوگا اللہ جتنی ہمیں سمجھ آئی ہوگی ہم نے اتنا اسلام کے مطابق عمل کیا ہوگا مگر اللہ اس موت کے بعد جب ہماری روحیں علیین میں لے جائی جائیں اللہ آپ خوش ہو جائیں آسمان کے دروازے کھل جائیں اور اللہ ہماری روحوں کو علیین میں رکھ دیا جائے اللہ ہمارے بچوں کو بھی سجین کے حوالے نہ کرنا اللہ ہمارے والدین کو ہمارے بہن بھائیوں کو بھی سجین کے حوالے نہ کرنا یا رب العزت ہمیں آسمانوں پر بہترین ہمارا استقبال کیا جائے اور اللہ جب قبر میں ڈالا جائے جب قبر کے فرشتے آ کے سوال کرے یا اللہ منکر نکیر کا سامنا ہم کیسے کریں گے اللہ ہمیں ان سوالوں کی تیاری کی اپنی زندگی میں توفیق عطا فرما یا رب العزت اپنی زندگی میں ہمیں ان سوالوں کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے اللہ پھر ہماری قبروں کو وسیع کر دے
اللہ حد نکاح تک وسیع کر دینا، اللہ زندگی کی مشکلات وہاں پہ ختم ہو جائے اور جنت کے باغ مل جائیں، اللہ وہاں جنت کے باغ مل جائیں اور اس طرح ہمیں رکھا جائے جیسے پرندے باغوں میں رہتے ہیں. اور اللہ پھر جب قیامت کا دن آئے، اللہ جب قیامت کا دن آئے اور ہم ساروں کو قبروں سے نکالا جائے، یا رب العزت ہم کیسے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اللہ جو کام آپ نے ہمارے حوالے کیا، اللہ آپ نے تو ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، اللہ آپ نے تو ہمیں کلمہ طیبہ پر پیدا کیا، اللہ آپ نے تو ہمارے کانوں میں اذانیں دلوائی، مگر ہم نے کیا کیا؟ اللہ آپ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ یا رب العزت کیسے آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے؟ اللہ یا اللہ اس وقت آپ ہم سب پہ رحم کرنا، اللہ آپ کا رحم چاہیے ہوگا تو ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. اللہ پھر جب میزان عمل لگائی جائے، اللہ وہ جو امت کے سب سے مفلس ہوں گے جنہوں نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، اللہ ہمیں وہ مفلس نہ بنانا. اللہ ہم نے بڑی مشکل سے کچھ نیکیاں کمائی ہے، اس دنیا میں ہم نے بڑی مشکل سے کچھ نیکیاں کمائی ہے، یا رب العزت وہاں وہ ہمارے میزان عمل میں رہ جائیں. اللہ پھر وہ کتاب اعمال، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن کی کتاب انہیں دائیں ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، اللہ جو خوش خوش اپنے گھر والوں میں پلٹیں گے، اللہ ان جنتوں میں وہ اکیلے نہیں جائیں گے، ان کے گھر والے بھی ان کے ساتھ جائیں گے. یا اللہ پھر وہ پل صراط کا مرحلہ، اللہ کہاں امانتیں سنبھالی گئی، یا اللہ کہاں صلہ رحمی ہو سکی ہم ساروں سے، اللہ ہم کیسے پل صراط سے گزریں گے؟ یا اللہ اس کے کانٹوں سے، اس کے آنکڑوں سے، اللہ جہنم کی اس آگ کی لپٹوں سے ہم ساروں کو بچا دینا. یا ربی ہمارے لیے پل صراط کو ایسے چوڑی سڑک بنا دینا، اللہ ایسے بنا دینا کہ ہم بجلی کی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں اور اللہ جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ تیری جنتوں میں، اللہ جسے ہم نے سورۃ دہر میں پڑھا، اللہ قرآن کے ہر صفحے پر پڑھا، اللہ تو اسے دے گا جنت جسے تو راضی ہو جائے گا. اللہ آپ راضی ہوں گے، اللہ ہم تو آپ سے راضی ہیں، اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات پہ راضی ہیں، اور اللہ ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ہمارا رسول بنایا، اللہ اور اس اسلام کے اپنے دین ہونے پہ ہم راضی ہیں. یا ربی پھر ہمیں جنتوں میں بھی جنت الفردوس دینا نا، اللہ آپ کے پاس رہنا ہمیں، ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ آپ کے پاس ہمیں گھر چاہیے. اللہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں چاہیے، اللہ حضرت عائشہ کے ساتھ چاہیے، اللہ حضرت عمر کے ساتھ گھر چاہیے، اللہ حضرت زینب کے ساتھ، حضرت فاطمہ کے ساتھ، اللہ حضرت آسیہ کے ساتھ ہمیں بھی گھر چاہیے. جنت کے ان اعلیٰ درجوں میں گھر عطا فرمانا، اللہ ہم ساروں کو اپنا دیدار عطا فرمانا، اللہ ان لوگوں میں شامل کرنا جنہیں ایک دن میں دو بار اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ جو حیات ہیں ان کو بھی اور جو انتقال کر چکے ہیں ان کو بھی، اللہ ہمارے بھی اور ہمارے زوج کے والدین کو بھی بخش دے.
اے اللہ وہ اپنی زندگیاں گزار چکے، ان امتحانوں میں سے گزر چکے، اے اللہ انہوں نے ہماری پرورشیں کی، ہمیں پروان چڑھایا، اے اللہ وہ تیرے پاس ہے، ہمارے والدین کو اللہ بخش دینا، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اے اللہ ہمارے وہ سارے عزیز رشتہ دار دوست پیارے یا اللہ جن کی ہمارے دلوں میں یادیں ہیں جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ تو ان ساروں کو بخش دے، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل نہ کرنا جنہوں نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کرائی، جن کی ہلاکت پر آمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ آپ ہمارے بچوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے بچے بہت اچھے بچے ہیں، اے اللہ مگر تیری راہ سے بھٹک گئے ہیں، اے اللہ تجھے بھول گئے ہیں، اے اللہ ہماری نسلیں تجھ سے ناراض ہو گئی ہے، یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا تاکہ وہ تجھ سے راضی ہو جائیں، اے اللہ ہمارے بچوں کو اپنا راستہ دکھا دے، اے اللہ 5 وقت کی فرض نماز کا عادی بنا دے، اے اللہ مسجدوں کا 5 جماعت نمازی بنا دے، اے اللہ قرآن کی اقامت کے لیے کھڑے ہونے والا بنا دے، اے اللہ والدین کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اے اللہ بزرگوں کی عزت کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو چھوٹوں پر رحم اور شفقت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، اے اللہ انہوں نے دنیا کے علم حاصل کیے، اے اللہ دین کا علم عطا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی عطا فرما، اے اللہ قیامت کے دن جب ہم آپ سے ملیں گے حوض کوثر پر ملیں گے، اے اللہ ہمیں آپ سے شرمندہ نہ کرنا، اللہ ہمارے بچوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، اللہ آپ کی شفاعت عطا فرمانا، اللہ ہمیں بھی عطا فرمانا، ہماری اولادوں کو ہمارے والدین کو بھی عطا فرمانا، یا رب العالمین تو تمام مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ پاکستان پر رحم فرما، اے اللہ اسلام کی حکومت عطا فرما، اے اللہ ہم تیری حدود کی سزائیں یہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ تیری پاک زکوٰۃ اور عشر والی معیشت ہم یہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ آج جو فیصلہ وفاقی شرعی کورٹ نے کیا ہے، اے اللہ پاکستان میں اسے نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ وہ ہاتھ عطا فرما جو اس فیصلے کو لے کے کھڑے ہو جائیں، اور اے اللہ جو اس کے خلاف کوششیں کریں اللہ ان کے ہاتھ توڑ دے، اے اللہ ان کو آپس میں پھاڑ دے، اے اللہ انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے، اور اے اللہ تو اس دین کا یہ حکم اس ملک کے اندر نافذ فرما، یا رب العالمین بہت سی بہنیں بیمار ہیں، اے اللہ ان کے بچے بیمار ہیں، کوئی پیارا بیمار ہے، اللہ آپ بیماری دیتے ہیں تو شفا بھی تو آپ ہی دیتے ہیں، اللہ آپ ہی شفا دیتے ہیں جسمانی بیماروں کو بھی اور ذہنی بیماروں کو بھی، اللہ روحانی بیماروں کو بھی آپ ہی تو شفا دیتے ہیں، اللہ سب بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اے اللہ بہت سی بہنوں کے پاس بچہ نہیں ہے، اللہ آپ ہی تو خالق ہیں، اللہ آپ ہی تو خلق کرتے ہیں، اللہ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دی، اللہ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے مریم علیہ السلام کماری کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر دیے، اللہ آپ خلق فرمائیے، اللہ آپ سب بے اولاد بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ رزق کی پریشانی ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے، اللہ برکت والا وافر اور وسیع رزق عطا فرما، یا رب العالمین جو بھی پریشانی ہے، کوئی بچے جوان ہیں اللہ رشتوں کی عمروں کو پہنچے ہوئے ہیں، اللہ آج ہمارے بچے کہتے ہیں آپ نہ ڈھونڈے ہم خود اپنا رشتہ ڈھونڈ لیں گے، اللہ ہماری نسلوں کو حیا عطا فرما، اور اللہ اپنی رحمت سے ان کو بہترین جوڑ عطا فرما، اللہ ایسے نیک اور صالح داماد عطا فرما، اللہ نیک اور صالح بہویں عطا فرما، اللہ خاندانوں کو مضبوط کر دے، اللہ ہمارے معاشرے کو مضبوط کر دے، اللہ ہر شہر ہر گلی ہر گھر پر رحم نازل فرما، یا ربی پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، اے اللہ حرمین پر ایسے لوگوں کو قیادت دے، اے اللہ جو پورے مسلمانوں کا مقدمہ لڑ سکے، اے اللہ حرمین پر ایسے لوگوں کو جما دے،
ایسے لوگوں کو حکمران بنا دے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مقدمہ لڑ سکے۔ اے اللہ رمضان میں ظالموں نے فلسطین کو نہیں چھوڑا، اے اللہ مسجد اقصی کو نہیں چھوڑا، اے اللہ مسجد اقصی کو نہیں چھوڑا، بمباریاں کی، گولیاں ماری، بچے شہید کیے۔ اے اللہ ان یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو طاقت عطا فرما، اے اللہ طاقت دے دے، اے اللہ قوت دے دے کہ ہم ان کے مقابلے کر سکے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو طاقت دے دے، اے اللہ ہماری عورتوں کو ایمان کی طاقت دے دے، یا اللہ ہمارے مردوں کو ایمان کی طاقت دے دے، اور سب سے بڑھ کر اللہ ہمارے حکمرانوں کو ایمان کی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے اللہ کچھ رہ گیا تو آپ بھی تو جانتے ہیں، اگر کچھ مانگنے سے رہ گیا اللہ ہمیں وہ سب خیر عطا فرما، وہ ساری بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہر اس شر سے بچا جو تو نے خلق کیا ہے، اے اللہ اس رات کے شر سے بچا، اس دن کے بھی ساری خیر اور بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين اللهم آمين۔